السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے جس اللہ وحدہ لا شریک نے یہ زمین بنائی آسمان بنایا اور ایک اکیلے اللہ نے پوری دنیا کا نظام چلایا بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام خاتم الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و صلات کے بعد حسب وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کا خیال رکھتا ہوں
حضرات محترم، ایک دن کچھ اس طرح ہوا، عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، نبی پاک گھر سے نکلے، عمر بن خطاب کو پتا چلا، وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ نبی پاک پہنچے تو کہاں پہنچے؟ بیت اللہ میں، جو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے۔ پیچھے پیچھے عمر بن خطاب بھی چلے گئے۔ اب نبی پاک جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو عمر بن خطاب بننے والے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے اور جا کے بیت اللہ کے غلاف میں چھپ گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ نبی کرتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ اب عمر بن خطاب چھپا ہوا ہے تو نبی پاک بیت اللہ میں ہے، تو نبی پاک نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک نے قرآن شروع کیا تو کہاں سے؟ 29واں پارہ، سورت کا نام الحاقہ۔ تو نبی پاک نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ نبی پاک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، عمر بن خطاب سن رہا ہے۔ سنتے سنتے دل کے اندر خیال آیا کہ جو مکے والے بات کرتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، مجھے بھی ایسے ہی لگنے لگا کہ یہ واقعی شاعر ہے۔ کیسے لفظوں کے ساتھ لفظ ملائے جا رہا ہے، آیت کے ساتھ آیت ملائے جا رہا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ مکہ والوں کی بات ٹھیک لگتی ہے، یہ واقعی شاعر ہے، کیونکہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے اس انداز میں اتارا ہے کہ پڑھنے والے کو بھی سرور آتا ہے تو سننے والے کو بھی تسکین مل جایا کرتی ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ شاعر ہے۔ عمر بن خطاب سوچ رہے ہیں تو نبی پاک قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ ادھر عمر بن خطاب سوچ رہا ہے، ادھر نبی پاک پڑھتے پڑھتے سورت کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ آ جاتے ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے پھر سوچنا شروع کر دیا، یہ بات تو میرے دل کے اندر ہے، میں نے کسی سے اس کا تذکرہ
مشورہ نہیں کیا، میں نے کسی سے اس کا مشورہ نہیں کیا، تو اس کو کیسے پتا چل گیا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے؟ اس نے تو میری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ شاعر کا کلام ہے، اس نے سنا بھی نہیں، اس کو میں نے بتایا بھی نہیں، بغیر سنی اس نے میری بات کی تصدیق کیسے کر دی ہے؟ اب عمر بن خطاب کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا ہو سکتا ہے یہ کاہن ہو، جسے ہم اپنی زبان میں پانڈا کہتے ہیں، جو لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کر دیا، اس نے تو میرے دل کی بات کو ہی سمجھ لیا ہے، ہو سکتا ہے یہ کاہن ہو۔ اتفاق سے بات آ گئی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے نا۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اسے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ دیکھ کر لکیروں کا حساب لگا کر اسے اس کی قسمت بتاتا ہے، اب یہ جو گیا ہے یہ اس کاہن کی باتوں پر عمل کر لیتا ہے کہ جو کاہن کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جو پوچھنے والا گیا ہے اس نے اس کی بات پر یقین کر لیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اس نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اب اس کی 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کر دیا، یہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کاہن ہو۔ عمر کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، نبی پاک نے اگلی آیت کی تلاوت کر دی۔ اگلی آیت میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ نبی پاک نے اگلی آیت کو پڑھ دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، یہ کلام تو عرش والے رب کا ہے۔ عمر کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کر دیا یہ شاعر کا بھی کلام نہیں ہے، یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، تو پھر کلام کس کا ہے؟ عمر سوچتے جا رہا ہے، نبی پاک قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت نبی پاک نے پھر تلاوت کر دینا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن جو آیا ہے یہ آسمان والے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں دل کے اندر جو بات کرتا ہوں مجھے جواب ملتا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت چھپی ہو۔ تو پیارے عمر کہتے ہیں پھر میں نے اس کی ریسرچ کرنی شروع کر دی۔ ادھر سے نبی پاک نے دعا مانگ دی کہ یا اللہ مکے کے اندر 2 جوان ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی ہدایت عطا فرما۔
نبی پاک کی دعا قبول ہوئی. وہ پچھلے جمعے آپ نے سارا واقعہ سن لیا تھا. پیارے عمر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. آئے اب دیکھتے ہیں کہ پیارے عمر کو اللہ پاک نے کس مقام سے نوازا. وقت بڑا مختصر ہے، اشارہ کم بات عرض کروں گا. نبی پاک اور صحابہ ایک دن بیت اللہ کا طواف فرما رہے. اللہ پاک ہمارے لیے نصیب فرمائے. بیت اللہ کی زیارت کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا بغیر قسمت کے نہیں ہوگا. بابا جی نے اس کی بڑی پیاری ترجمانی کی ہے. اللہ مدت ہویا سکھ دیانوں تے جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے بھج بھج کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرا در ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی او لکھ بندی اوتھے عمراں لگان نو جی کردا. بیت اللہ کا گھر بڑی عظمت والا. نبی پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیت اللہ کا طواف فرما رہے. طواف پورا ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں دین کے اندر کمی زیادتی کو کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ جب طواف بیت اللہ پورا ہو جائے نا تو پھر اس وقت یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پر ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے. سنیں پیارے عمر کی عظمت. مشورہ دیا ہے نبی پاک کو. کس نے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اب پیارے عمر کے مشورے کی قیمت کیا پڑی؟ آسمان سے جبرائیل آ گیا. اللہ اکبر اللہ. وحی لے کے آیا، قرآن لے کے آیا. کیا لے کے آیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مُقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے مشورہ دیا ہے، عمر نے رائے دی ہے. میں آسمان پہ بیٹھے ہوئے رب نے اس عمر کی رائے کو قبول کر لیا ہے. اے میرے محبوب اعلان فرما دو جب طواف بیت اللہ کیا جائے گا اس وقت تک میں طواف قبول نہیں کروں گا جب تک میرے عمر کے مشورے کے مطابق 2 رکعتیں نفل ادا نہیں کیا جائے گا. یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. مشورہ زمین میں دیتے ہیں، اللہ آسمان پہ قبول فرما دیتے ہیں. آئے آگے چلتے ہیں. کون عمر؟ کیا عظمت ملی عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہے.
کی امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر منافقوں نے تہمت لگا دی. معاذ اللہ یہ لفظ زبان سے نکلتا نہیں ہے. منافقوں نے کہا کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. کون؟ مومنوں کی ماں، میرے پیغمبر کی بیوی. لوگوں نے تو نبیوں کے گھرانوں کو معاف نہیں کیا، تہمت لگا دی. اب یہ سلسلہ کتنے دن چلا؟ 1 دن، 2 دن، 10 دن نہیں، پورے 40 دن. نبی پاک بڑے پریشان ہیں. اللہ پاک کسی کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے. جس معاملے میں، جس گھر میں ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، پھر یہ وہ گھر والا ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا بیت ہوتی ہے. نبی پاک نے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا. ایک دن پیارے پیغمبر نے بلایا عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں عمر، یہ جو مدینے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں. عمر یار کوئی مشورہ دے دے. پیارے عمر نے پھر کیا مشورہ دیا ذرا سنیے. پیارے عمر عرض کرتے ہیں آقا، پہلے میں گزارش کرتا ہوں، اس کا جواب آپ مجھے دے دیں. نبی پاک فرماتے ہیں عمر کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پیارے عمر کہتے ہیں آقا مجھے یہ بتائیے کہ امی عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے تو کس کی مرضی سے ہوا؟ اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر کی نبوت والی زبان برکت میں آئی. آپ نے فرمایا عمر، یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اپنے کسی رشتہ دار کے مشورے سے نہیں کیا. عمر عرض کرتے ہیں آقا پھر کس کے مشورے سے کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں عمر، یہ میں نے نکاح کیا ہے تو آسمان والے رب کی مرضی سے کیا ہے. یہ نکاح کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے. جبرائیل میرے پاس کئی دفعہ آیا، ریشمی کپڑا لے کے آیا، اس میں عائشہ کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو مجھے جبرائیل کہتا کہ اے محبوب یہ تمہاری بیوی بننے والی ہے. تو جب میرا نکاح ہوا تو پھر وہ تصویر کو جب میں نے میچ کیا تو وہ عائشہ ہی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو پیارے عمر کیا فرماتے ہیں؟ عمر عرض کرتے ہیں آقا، جس رب نے یہ فیصلہ کیا ہے ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک ہو اور اس کی بیوی معاذ اللہ ناپاک ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. اگر یہ رب کا فیصلہ ہے تو اے میری محبوب، میں عمر کی یہ رائے ہے، جس طرح آپ پاک ہیں اسی طرح امی عائشہ بھی پاک ہے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. اب نبی پاک بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں. اب عمر نے مشورہ دیا نبی کو زمین پر کہ اے میرے محبوب آپ کی بیوی پاک ہے، میرا ایمان کہتا ہے. آسمان سے جبرائیل آ گیا، قرآن لے کے آیا. کیا کہتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. جبرائیل آیا، قرآن لے کر کے آیا. جبرائیل آ کے عرض کرتا ہے اے محبوب، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، جو منافقوں کی سازش ہے وہ اب بے نقاب کر دی گئی ہے. یہ منافق جھوٹے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے محبوب تیری بیوی عائشہ پاک ہے.
یہ انہوں نے نتائج کو کہاں لگایا؟ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بیوی پاک ہے جس طرح آپ پاک ہیں۔ آئے میں عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے پیارے عمر کو مقام کیا دیا ہے؟ نبی پاک کی نبوت والی زندگی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ دو بندے آپس میں جھگڑ پڑے، ایک تھا مومن اور ایک تھا منافق۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی بات کا۔ اب یہ دونوں کیس لے کے چلے گئے نبی پاک کے پاس۔ مومن نے بھی اپنی بات سنا دی اور منافق نے بھی سنا دی۔ نبی پاک کیونکہ انصاف کے منبع تھے، نبی پاک نے فیصلہ کیا تو کس کے حق میں؟ منافق کے حق میں۔ بڑی کمال کی بات سننے والی ہے۔ اللہ پاک اگر ہمیں کوئی توفیق دینا ایسی کہ فیصلہ ہمارے پاس آ جائے تو پھر اسے توڑ دینا چاہیے۔ سن لو، جو صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کو انعام کیا ملے گا؟ دن قیامت کا ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر بندہ سایہ کا متلاشی ہوگا کہ مجھے سایہ مل جائے۔ اس وقت اگر سایہ ہوگا تو رب کے عرش کا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک نے فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر جو جج، قاضی، ڈیرے کا مالک، پرے کا سربراہ صحیح فیصلہ کرے گا، انصاف کی تکڑی توڑ دے گا، تو نبی پاک نے فرمایا یہ انصاف کرنے والا قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب نبی پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ جو منافق ہے نا، اس کیس میں، اس جھگڑے میں یہ سچا ہے، اور جو یہ مومن، یہ منافق ہے یہ جھوٹا ہے، اور جو مومن ہے وہ سچا ہے۔ اب جو منافق تھا، سوری غلطی ہوگی، ایک کافر تھا اور ایک منافق تھا۔ مومن اور منافق نہیں تھے، ایک کافر تھا اور ایک منافق تھا، کیونکہ منافق کلمہ تو پڑھتے تھے نا اس وقت۔ نبی پاک نے فیصلہ کر دیا کافر کے حق میں۔ اب یہ جو منافق تھا نا، نام نہاد مسلمان، یہ کافر کو کہنے لگا بھئی میں اس فیصلے پر مطمئن نہیں۔ بڑی بات کر دی، فیصلہ کیا ہوا نبی کا ٹھکرا دیا، کیونکہ منافق تھا نا، دل و جان سے نبی پاک کو ماننے والا نہیں تھا۔ تو کافر کہنے لگا بھئی ٹھیک ہے کہیں اور چلے کرتے ہیں۔ اب کافر کو اس بات کا یقین تھا کہ اس سپریم کورٹ کا کیا ہوا فیصلہ کون بدلے گا۔ یہ کافر کہنے لگا چلو چلتے ہیں عمر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آ گئے، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ کہنے لگے ہمارا جھگڑا ہو گیا، ہمارا فیصلہ کر دو۔ ابھی یہ منافق بات شروع ہی کرنے والا تھا تو کافر پہلے بول پڑا، کہنے لگا عمر بات سننے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ فیصلہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ کہاں ہوا ہے؟ تو کافر کہنے لگا یہ فیصلہ ہوا ہے دنیا کی سپریم کورٹ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عظمیٰ میں۔ عمر کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، اگر فیصلہ ہو چکا ہے نا تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ پوچھا فیصلہ مانا کس نے؟ نہیں۔
تو کافر کہنے لگا اس نے نہیں مانا جو مسلمان کہلاتا اپنے آپ۔ پیارے عمر، اے عمر آپ کی عظمت پہ پوری دنیا قربان کر دو تو پھر بھی تیری عظمت کا حق ادا نہ ہو۔ اب عمر کے سامنے ایسا بندہ ہے جو نبی پاک کے فیصلے کو نہ مانے اور پیارے عمر اسے برداشت کر لے۔ اندر گئے، تلوار پکڑی، باہر آئے، اس نام نہاد مسلمان کا، اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ مدینے کے اندر شور پڑ گیا یعنی عمر نے مسلمان قتل کر دیا۔ ظاہری طور پر مسلمان ہی تھا، کلمہ پڑھتا تھا۔ اب نبی پاک بڑے پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہے کہ یا اللہ یہ تو وہ عمر ہے جس کو میں نے آپ سے مانگ کر لیا۔ اب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل کر دو۔ پیارے نبی پریشان، اللہ سے التجا بھی کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ کیا بنے گا؟ اب میرے عمر کو شہید کر دیا جائے گا، قصاص کیا جائے گا عمر کا؟ ابھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ آسمان سے جبرائیل آ جاتا ہے، پیارے عمر کی عظمت لے کر کے آ جاتا ہے۔ رب کا قرآن لے کے آیا تو قرآن میں اللہ نے کیا بیان کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، جو رب کا کیا ہوا فیصلہ اور تیرا کیا ہوا فیصلہ نہیں مانتا، قرآن اس کو مومن مسلمان نہیں مانتا۔ اے میرے محبوب، یہ مسلمان ہے ہی نہیں جس نے تیرا کیا ہوا فیصلہ نہیں مانا، میں رب کہتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پیارے عمر کی برات، پیارے عمر کو بری کس نے کیا؟ آسمان والے رب نے قرآن نازل کر کے کیا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام ہیں، فیصلہ فرما دیا کہ میرے باپ خلافت کے حقدار عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نامزد کر دیا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے کہا ابو بکر آپ نے عمر کو نامزد کر دیا ہے جو طبیعت کے بڑے سخت ہیں، ان کے پاس تو نرمی ہے ہی نہیں، یہ حکومت کیسے چلائیں گے؟ تو پیارے ابو بکر نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمانے لگے میرے ساتھیوں، جب عمر کے کندھے پر خلافت کا وزن آئے گا، خلافت کا بوجھ آئے گا، اللہ پاک پیارے عمر کو نرم بھی کر دے گا۔ اب پیارے عمر کو خلافت مل گئی، بادشاہت مل گئی، اب پیارے عمر کیسے نرم ہوئے؟ آج میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور پیارے عمر لوگوں کے گھروں کا چوکی دارا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ سوئے ہیں اور پیارے عمر لوگوں کے گھروں کی رکھوالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک دن یوں ہوا، پیارے عمر مدینہ میں پھر رہے ہیں، لوگ سوئے ہیں، تو مدینہ سے باہر نکلے۔ مدینہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا، چھوٹا سا شہر تھا، جتنا اس وقت شہر تھا نا مدینہ کا، اب سارے کی ساری جگہ میں مسجد نبوی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کی مسجد کی زیارت نصیب فرمائے۔ پیارے عمر باہر نکلے، دور آگ جلتی ہوئی کے شعلے نظر آئے، رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا۔ تو پیارے عمر نے دل میں سوچا کہ وہ یہاں پر آگ جل رہی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی معاملہ تو ضرور ہوگا۔ عمر فاروق گئے، گھر میں آگ جل رہی ہے، چولہے کے اوپر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ پیارے عمر آگے گزر گئے،
رو رہے ہیں۔ پھر چکر لگایا، آگ جل رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ پہلی دفعہ پوچھا اس لیے نہیں، ہو سکتا ہے کھانا لیٹ ہو گیا ہو، تو کھانا پک رہا ہے، بچے رو رہے ہیں کہ کھا لیں گے۔ جب واپس گئے نا تیسری دفعہ تو مورخ نے لکھا بچوں کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، نہ بچوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو پیارے عمر پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا تھا؟ تو گھر میں ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ جو آپ بچوں کے رونے کا سبب پوچھتے ہیں تو پھر آؤ میں تمہیں بتلا دوں۔ وہ عورت کہنے لگی میرے گھر میں پکانے کے لیے چیز کوئی نہیں، نہ روٹیاں بنانے کے لیے نہ سالن بنانے کے لیے۔ او مسلمانوں، اللہ کا شکوہ نہ کیا کرو، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی رب کا شکوہ کرتے ہو بھوکے مر گئے، بھوکے مر گئے۔ اگر بھوک دیکھنی ہے تو آؤ میں بتلاتا ہوں آپ کو بھوک کسے کہتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے، ہنڈیا بنانے کے لیے سبزی نہیں ہے، اور یہ چیزیں خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، تو میں نے آگ جلائی اس کی بچوں کو لالچ لگانے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ، تاکہ میرے بچے اس لالچ کو دیکھتے دیکھتے سو جائیں، رات بیت جائے گی۔ اللہ اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ایک ان کا غلام ہے، اس کا نام ہے اسلم۔ وہ بیان کرتا ہے جب پیارے عمر نے یہ بات سنی تو عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بن گئیں، رونا شروع کر دیا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے رب کی عدالت میں جواب کیا دوں گا کہ میرے دور خلافت میں ایک گھر کے بچے بھوکے رو رہے ہیں اور میں کھانا پیٹ بھر کے کھاؤں، جواب کیا دوں گا؟ واپس پڑھ لو۔ نہ اس بیوی کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، نہ پیارے عمر نے بتایا کہ میں کون ہوں۔ بیت المال میں آئے، سامان لیا، گٹھڑی باندھی، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ غلام کہتا ہے آقا میں کس لیے ہوں، لائن مجھے دے دے میں اٹھا لوں۔ تو پیارے عمر کہتے ہیں اے میرے غلام، آج تو میرا یہ بوجھ تو اٹھا لے گا، آج تو میری گٹھڑی تو اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن اگر مجھے یہ بوجھ اٹھانا پڑا تو میں کیا کروں گا؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ سامان لیا، چل پڑے، رات کا وقت ہے۔ یہ اسلم بیان کرتا ہے پیارے عمر کا غلام کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چولہے میں پھونکے مار مار کر آگ خود جلا رہے ہیں۔ روٹیاں بن گئی، ہنڈیاں بن گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ اب بچوں کے کھانا کھانے کا ٹائم ہے۔ دعا کریں اللہ کسی کی اولاد کو دکھ نہ دے۔ جب اولاد دکھی ہوتی ہے تو باپ بھی دکھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا سکھ ختم ہو جاتا ہے جب اولاد دکھی نظر آتی ہے۔ تو پیارے عمر بیٹھتے ہیں، غلام کہتا ہے سرکار چلیں، کھانا بن گیا، بچوں کے کھانے کا ٹائم ہے۔ عمر فرماتے ہیں ابھی نہیں جانا۔ اب کیا ہوا؟ بچوں نے کھانا کھایا، بچوں کے دل کو سکون ہوا، جسم کے اندر رونق آ گئی، بھوک مر گئی۔ اب وہی بچے جن کے رونے کی آواز آ رہی تھی وہی ہنسنے لگے، کھیلنے لگے۔ تو پیارے عمر کہتے ہیں میرے غلام میں یہاں پر رکا اس لیے تھا
کہ میری رعایا کے اندر جو بچے روتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں ان کو میں ہنستے ہوئے بھی دیکھتی ہوں۔ اب بچے ہنس پڑے، خوشی کی لہر آ گئی۔ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ یا اللہ، یہ جو میرا ویر ہے نا، عمر کی جگہ پر اسے بادشاہ بنا۔ اللہ اکبر اللہ، جس طرح کا یہ نیک ہے عمر کی جگہ خلافت اس کو دے دے۔ تو جب پیارے عمر نے کہا ہوگا بہن ہوئی بد نصیب میں ہی تو عمر ہوں گا، تو بہن کے دل کے اندر کتنا چاؤ آیا ہوگا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ہمارا حکمران کتنا نیک ہے۔ کون عمر؟ وقت کی بڑی ندامت ہے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ میری اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے آسمانوں پر، اللہ نے بلایا، نبی پاک نے جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھا۔ تو جنت دیکھتے دیکھتے ایک محل نظر آیا، بڑا خوبصورت، بڑا شاندار۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل یہ مکان کس کا ہے؟ سبحان اللہ، نبی پاک کا سوال کرنا، جبرائیل کا جواب دینا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا یہ مکان آپ کے صحابی خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو پیارے عمر کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں محل دیکھ لوں، جا کے بتاؤں گا کہ آج میرے عمر میں نے تیرا محل دیکھا۔ نبی پاک جب تھوڑا سا آگے گئے نا تو محل کے اندر ایک عورت چلتے پھرتے نظر آئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں وہاں سے واپس پڑ گیا، دل کے اندر خیال آیا کہ میرا عمر بڑا غیرت مند ہے۔ قصہ مختصر، جب دنیا میں واپس تشریف لائے رات بیت گئی، پیارے عمر سے ملاقات ہوئی تو نبی پاک فرماتے ہیں عمر میں نے جنت کے اندر تیرا محل دیکھا۔ پیارے عمر مسکرا پڑے تو عمر عرض کرتے آقا باہر سے دیکھا کہ اندر گئے تھے؟ نبی پاک فرماتے ہیں عمر جانے تو لگا تھا پھر واپس پلٹا۔ پوچھا آقا کیوں واپس پلٹے؟ کہا اندر ایک عورت پھرتی ہوئی نظر آئی تھی، واپس پلٹ آیا کہیں میرے عمر کو جوش نہ آ جائے۔ تو پیارے عمر مسکرا پڑے، ہنس پڑے، عرض کرتے ہیں آقا آپ میرا محل اندر سے تو دیکھ آتے کہ میرا محل کیسا تھا؟ مطلب کیا کہ پیارے عمر دنیا پر موجود ہیں، اللہ نے جنت پر محل پیارے عمر کا پہلے ہی بنا دیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔